بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے اور المبحث الثالث شروع کرنے جا رہے ہیں ہم، جس میں راوی میں اسباب طعن کو ذکر کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی راوی میں طعن پیدا ہوتا ہے اور اس کی خبر مردود ہوتی ہے، یعنی راوی پر اس کے دین، عدالت، ضبط اور حفظ پر جرح کی گئی ہو تو ایسے راوی میں یہ سبب طعن ہوتا ہے اور اس کی حدیث مردود ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، یعنی یا تو اس میں طعن اس کے بلحاظ عدالت کی وجہ سے ہوگا یا بلحاظ ضبط کی وجہ سے۔ اگر بلحاظ عدالت ہو تو پھر وہ 5 طرح سے ہوگا، یا تو کذب سے، یا متہم بالکذب یعنی جھوٹ بولتا ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ جھوٹ کی تہمت ہوگی اس پر، تیسری صورت یہ ہے کہ فسق و فجور کرتا ہوگا، چوتھی بدعت کی وجہ سے اور پانچویں جہالت کی وجہ سے۔ اسی طرح بلحاظ ضبط، اس میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا کہ ضبط 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو حدیث کو زبانی یاد کر کے یا لکھ کے حدیث کو محفوظ رکھنا۔ تو یہ بلحاظ ضبط جو طعن کے اسباب ہیں اس میں سے پہلے نمبر پہ فحش غلط، دوسرے نمبر پہ سوء حفظ، تیسرے نمبر پہ غفلت، نمبر 4 کثرت الاوہام اور نمبر 5 مخالفت الثقات۔ ان کی ڈیٹیل آگے آنے والے لیکچرز میں بڑی تفصیلی آئے گی۔ آج کے اس لیسن میں ہم نے کذب کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے۔ تو کذب جس راوی میں یہ سبب پایا جاتا ہے اس کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع سے مراد یہ ہے کہ ایسا بنا بنایا یا گھڑا ہوا جھوٹ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے اور اس شخص کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع کا حدیث میں رتبہ یہ ہے کہ جتنی بھی ضعیف روایات ہیں اور جتنی بھی اس کی اقسام ہیں ان میں سب سے بری اور کبھی قسم محدثین نے موضوع کو شمار کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ بالنار، کہ جس نے جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ موضوع کو بیان کرنے کا حکم کیا ہے؟ بالاتفاق محدثین موضوع روایت کو بیان کرنا جائز اور حلال نہیں ہے جب تک بیان کرنے والا اس کے موضوع ہونے کو واضح طور پر بیان نہ کر دیا جائے۔ صرف اس ایک صورت کے ساتھ حدیث موضوع کو بیان کرنا جائز ہوگا۔ اگر حدیث موضوع کا موضوع ہونا بیان نہ کیا گیا تو یہ حدیث روایت کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ حدیث بنانے والوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ موضوع حدیث بنانے والا خود سے کلام بھی بناتا ہے اور اس کی سند بھی بنا کر بیان کر دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی حکیم یا دانشور یا کسی اور کا کلام لے کر اس کی سند خود سے بنا کر بیان کر دی اور یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ یہ حدیث رسول ہے۔ تو ان 2 طریقوں سے حدیث کو موضوع بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ موضوع حدیث کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ کہ واضح یعنی جس نے حدیث وضع کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے وہ خود بیان کر دے کہ میں نے حدیث کو وضع کیا ہے، جیسے محدثین نے ابو اسما نوح بن ابی مریم کا نام سر فہرست رکھا ہے کہ جس نے یہ اقرار کیا ہے کہ قرآن کی صورتوں کے فضائل پر جو اس نے حدیث بیان کی ہیں وہ موضوع ہیں۔ دوسرے نمبر پہ راوی کا قرینہ دلالت کرتا ہو کہ یہ حدیث موضوع بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی راوی روایت کرنے والا رافضی ہے اور اس کی جو مروی حدیث ہے وہ فضائل اہل بیت سے ہے تو یہ بھی ایک دلالت ہوگی، راوی کا قرینہ ظاہر کرے گا کہ یہ حدیث کو موضوع پیش کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مروی ہے یعنی حدیث کے جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں وہ ایسے بے تسلسل سے ہیں کہ محدثین اس کلام کے طرز کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے،
یا عقل سلیم اور قرآن کے وہ روایت مخالف ہے تو یہ بھی پہچان ہوگی کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ وضع کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں، کن کن اسباب کی وجہ سے حدیث کو وضع کیا جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے محدثین نے کہا کہ بعض کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے میسرہ بن عبد ربی ہی، یہ ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو موضوع احادیث پیش کرتا تھا۔ ابن حبان علیہ رحمہ نے کتاب الضعفاء میں ابن مہدی سے بیان کیا ہے، اور ابن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے میسرہ بن عبد ربی ہی سے پوچھا کہ تم کہاں سے یہ حدیث لے کے آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے یہ احادیث وضع کرتا ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اپنے مذہب کی نصرت کے لیے بعض اوقات احادیث کو وضع کیا گیا، خاص طور پر سیاسی فرقوں کے ظہور کے بعد، جیسے خوارج اور شیعہ لوگوں نے، جیسے علی خیر البشری من شک فیہ کفر، کہ علی سب سے بہتر انسان ہیں اور جس نے ان میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ حدیث وضع کی گئی ہے خوارج اور شیعہ حضرات کی طرف سے، جو کہ موضوع ہے۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں طعن و تشیع کرنے کے لیے بعض اوقات زندیق لوگ، جن کو آج کل آپ ملحد بھی کہتے ہیں، ملحدین نے ایسی روایات وضع کی، جیسے محمد بن سعید شامی کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ موضوع حدیث گرتا تھا۔ اسی سے روایت ہے ایک حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ حدیث کے الفاظ جو صحیح حدیث ہیں اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ محمد بن سعید شامی کی طرف سے یہ الفاظ اضافہ کیے گئے، الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ سوائے اس کے کہ اللہ جس کو چاہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ موضوع ہے۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کا قرب یا کمائی کا ذریعہ حاصل کرنے کے لیے محدثین نے ابو سعید مدائنی واضح طور پہ اس کیٹیگری میں شامل کیا ہے۔ پانچواں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ شہرت کے لیے، جیسے ابن ابی داہیہ اور حماد نصیبی کا بالخصوص ذکر ایسے ہی لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں کرامیہ کا مذہب یہ ہے، یہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب کے لیے حدیث کو وضع کرنا جائز ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس مبارکہ کے الفاظ میں لیضل الناس کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کرامیہ مذہب کی طرف سے اضافہ کیا گیا۔ حدیث موضوع میں جو سر فہرست کتب ہیں ان میں علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اللائل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اور علامہ ابن عراق کنانی کی تصنیف تنزیہۃ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، یہ قابل ذکر ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج کے لیسن میں اگر کوئی آپ کو سوال ہو یا کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔